الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، ہم سب لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں جو شخص بھی آیا ہے اسے اپنی عمر پوری کر کے یہاں سے جانا پڑے گا۔ اس دنیا میں کوئی شخص ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہر انسان ایک محدود زندگی لے کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے، اور انسان دراصل اس بدن کا نام نہیں ہے جس بدن سے ہم کام لیتے ہیں، یہ ہاتھ پیر، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دل دماغ، یہ انسان نہیں ہے، بلکہ انسان تو وہ روح ہے جو اس بدن میں ڈالی گئی ہے۔ اگر بدن میں یہ روح ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ انسان زندہ ہے، اور اگر یہ روح بدن سے نکل جائے تو ہاتھ پیر دل دماغ آنکھ کان ناک سب رہنے کے باوجود کہا جاتا ہے کہ آدمی چلا گیا، کیونکہ روح چلی گئی۔ روح آئی تھی، روح رہی، روح چلی جائے گی۔ روح کا اصل مقام دنیا نہیں ہے، یہ الگ عالم سے آئی تھی، الگ عالم میں چلی جائے گی۔ یہ نہ یہاں پیدا ہوئی نہ یہاں رہے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اسے جس بدن میں ڈال کر یہاں جتنے دن جتنے وقت رکھا جائے گا یہ رہے گی، اور جب اسے نکلنے کا حکم ہوگا تو ایک سیکنڈ بھی زائد نہیں رہ سکتی اور ایک سیکنڈ کم بھی نہیں رہ سکتی۔ یہ ہر مسلمان کو اپنے دل میں عقیدہ رکھنا چاہیے، بوڑھا ہو، جوان ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، حاکم ہو، رعایا ہو، ہر شخص کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ کوئی اس
میں ذرہ برابر دخل نہیں دے سکتا۔ ڈاکٹر، طبیب، حکیم، علاج کرنے والے بدن کا علاج کر سکتے ہیں لیکن روح کو روک نہیں سکتے۔ ہاں، بدن کو ٹھیک کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، حکیم کیوں نہ ہو، مشینیں کیوں نہ ہو، اس موت کو روک نہیں سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا آخری مرحلے میں جب مریض اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو لائف سپورٹ دی جاتی ہے وینٹیلیٹر کے ذریعے، مصنوعی سانس کے ذریعے، آکسیجن کے ذریعے، مگر یہ سپورٹ اسی وقت تک کام کرتی ہے جب تک روح موجود ہے، اور جب روح نکل جائے گی تو اب یہ سپورٹ بھی کام نہیں کرنے والی۔ یہ بات ہر مسلمان کو بار بار ذہن میں لانی چاہیے کہ ہم یہاں رہنے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں گزرنے آئے ہیں۔ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، دنیا گزرگاہ ہے، منزل ہماری آخرت ہے۔ آخرت کی کامیابی، آخرت کی فلاح، آخرت کی عزت، آخرت کی راحت جسے ملے گی وہ انسان کامیاب ہے، اور جسے دنیا کی راحتیں مل جائیں مگر آخرت کا اس کے پاس توشہ نہ ہو، سامان نہ ہو، وہ انسان ناکام ہے۔ کامیاب آدمی وہی ہے جو ایمان اور اعمال صالحہ کا توشہ لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ اس کے لیے ہمیں دنیا میں فکر مند ہونا پڑے گا۔ ہمارا ایمان ثابت قدم، ہمارا قدم ایمان پر مضبوط ہو، ہمارے بچوں بچیوں کو دین سکھلایا جائے، قرآن سکھلایا جائے، دینی تعلیمات ان کو بتلائی جائے، ان کو بتایا جائے کہ اسلام کا عقیدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، اور آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اوپر کیا فرائض ہیں، اللہ نے ہر مسلمان پر، کلمہ گو پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کی ہے، جو ہر عاقل بالغ مرد عورت امیر غریب سب پر فرض ہے۔ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اللہ نے مان دیا ہے نصاب کے بقدر حساب لگا کر سال میں زکات نکالنی، طاقت ہے، قوت ہے، وسعت ہے، حج کو جانا ہے، رمضان کے روزے رکھنے، یہ باتیں لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ جب ان باتوں کا پتہ ہوگا تو اس سے متعلق مسائل بھی معلوم ہونے چاہیے۔ نماز کے لیے کیا شرطیں ہیں، جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، اور آدمی خود پاک ہو، غسل اس پر واجب نہ ہو، وضو واجب نہ ہو، پھر کیسے نماز پڑھی جائے، ترتیب کیا ہو،
رکعت کتنی ہو، کیسے رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے، یہ سب باتیں ہر مسلمان کو چھوٹے بڑے کو معلوم ہونی چاہیے. جبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے، عقیدے کا کیا فرق ہے، عمل کا کیا فرق ہے، یہ ہمیں بتلانا چاہیے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ مدرسے قائم کیے، یہ مکتب قائم کیے کہ ہم اپنے بچوں بچیوں کو قرآن سکھلائیں، دین سکھلائیں، حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں. تو یہ بچے ہمارے لیے دنیا میں بھی عزت کا سبب بنیں کہ بھئی یہ حافظ صاحب کے والد آ رہے ہیں، یہ فلاں عالم کے والد ہیں، یہ فلاں مفتی کے والد صاحب ہیں. عزت ملے. کل ہم ایک جلسے میں تھے تو وہاں حافظ قرآن کو دستار باندھی جا رہی تھی اور حافظ کے والد صاحب کو اسٹیج پہ بلا کے ٹوپی پہنائی جا رہی تھی کہ بھئی یہ حافظ صاحب کے ابا ہیں، ان کو مدرسے کی طرف سے ٹوپی اڑائی جا رہی ہے. بتاؤ اعزاز ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آخرت میں عزت ملے گی. تاج پہنایا جائے گا حافظ قرآن کے والد کو، ایسا تاج ہوگا کہ جناب سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیل ہوگی، ایسا روشن تاج ہوگا. یہ حافظ قرآن کے والد کا اعزاز. تو ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں، بچیوں کو دین سکھلائیں، گھر کا ماحول دینی بنائیں. یہ ہماری ذمہ داری. ان مدرسوں کا وجود ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. انشاءاللہ مدرسے رہیں گے، آباد رہیں گے تو ہمارے علاقے میں، گھر میں، معاشرے میں، برادری میں دین زندہ رہے گا. دین کی علامتیں اور شعائر زندہ رہیں گی. ان کا تعاون کرنا، مدد کرنا، ساتھ دینا، شانہ بشانہ ساتھ چلنا، یہ ہماری دینی منصبی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں دین پر ثابت قدم رکھے، دین پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرمائے. ہم سب کو آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، دنیا داری سے حفاظت فرمائے. اس مدرسے میں بھی ہر طرح کی خیر برکت مقدر فرمائے، شرور سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جن طرح